غزہ کی تاریخ قدیم دور سے لے کر موجودہ دور تک اہم اور متنوع مراحل پر مشتمل ہے۔ غزہ کا علاقہ قدیم زمانے سے ہی مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ یہ شہر مشرق وسطیٰ کے اہم تجارتی راستوں پر واقع تھا، جس کی وجہ سے یہاں مختلف ثقافتوں اور تمدنوں کا ملاپ ہوا۔ قدیم مصری، فلسطینی، کنعان اور فلسطینی قوموں نے اس علاقے پر حکمرانی کی۔ غزہ کا علاقہ 636 عیسوی میں مسلم افواج کے ہاتھوں فتح ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں یہ علاقہ اسلامی خلافت میں شامل ہو گیا اور یہاں اسلام کا فروغ ہوا۔ غزہ پر 11 اور 12 صدی میں صلیبیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن جلد ہی اسے مسلمان مملوکوں نے دوبارہ فتح کر لیا۔ مملوک دور میں غزہ نے دوبارہ ترقی کی اور یہاں اسلامی ثقافت نے خوب پھلنا پھولنا شروع کیا۔ 1517 میں غزہ عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ عثمانیوں کے دور میں غزہ کی اقتصادی اور سیاسی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ اس دور میں غزہ میں کئی تاریخی عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد غزہ برطانوی قبضے میں چلا گیا۔ برطانوی راج کے دوران یہاں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری شروع ہوئی۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد غزہ کی پٹی فلسطینی مہاجرین کے لیے ایک مرکزی مقام بن گئی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد غزہ اسرائیلی قبضے میں چلا گیا، جس کے بعد فلسطینیوں کی مزاحمت شروع ہوئی۔ 2007 میں حماس نے غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھال لیا اور یہاں اسلامی قوانین نافذ کیے۔ حماس کے دور میں غزہ کو بین الاقوامی پابندیوں اور اسرائیلی حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جس سے یہاں کی معیشت اور بنیادی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوا۔ آج کے دور میں غزہ فلسطینی مزاحمت کا ایک اہم مرکز ہے، جہاں کے لوگ اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی کو مسلسل اسرائیلی حملوں، محاصرے اور سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے، جس نے یہاں انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ غزہ کی تاریخ جدوجہد، مزاحمت اور بقا کی کہانی ہے جو آج بھی جاری ہے۔